السلام علیکم، سب کو پیار بھرا سلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں یورپ ویزا نیوز اور میں ہوں شاہد صدیقی۔ اچھا جی، آج کا ہماری جو انفارمیشن ہے یا آج کا ٹاپک جو ہے ہمارا یورپ کے اندر سیٹل ہونے کا جو ہے اس کے اوپر ہے کہ آپ سیٹل جو ہے یورپ کے اندر کس طریقے سے ہو سکتے ہیں، کون کون سے بہت طریقے ہیں۔ یہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک ریکویسٹ ہے میرے ویور سے، جو میری فیملی ہے یوٹیوب کی، کہ ویڈیو کو پلیز لائک کر دیا کریں۔ آپ لائک نہیں کرتے ہیں، آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں کہ لائک جو ہے وہ آدھے بھی نہیں ہوتے۔ ویڈیو کافی لوگ دیکھتے ہیں لیکن لائک نہیں ہوتے ہیں، اور جو نئے آنے والے ہیں میرے اس پلیٹ فارم کے اوپر، ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ سبسکرائب بھی کریں۔ تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ اچھا جی، یورپ کے اندر سیٹل ہونے کے کچھ طریقے ہیں جو کہ لیگلی ہیں، بالکل لیگل ہیں، جو گورنمنٹ اجازت دیتی ہے آپ کو کہ آپ یہاں پہ رہ سکتے ہیں۔ اور ہمیشہ انسان کو کام وہی کرنا چاہیے جو گورنمنٹ کی اجازت ہو۔ تو اگر گورنمنٹ کہتی ہے یہ آپ ایسا نہ کریں، تو پھر ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جو ہے اس کو جو کہا گیا ہے گورنمنٹ نے، اس کا احترام کریں۔ تو سب سے پہلے جو سیٹل اگر آپ نے ہونا ہے تو یا تو آپ کے پاس ورک ویزا ہو۔ ورک ویزا آپ لے کے آتے ہیں تو آپ سیٹل ہو سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ فیملی ری یونین ہے۔ فیملی ری یونین سے آپ جو ہیں وہ یورپ کے اندر ہمیشہ کے لیے سیٹل ہو سکتے ہیں۔ تیسرا جو طریقہ کار ہے، آپ اسٹڈی ویزے پہ آئیں تو اس پہ بھی آپ سیٹل ہو سکتے ہیں۔ چوتھا ایک طریقہ ہے، اگر آپ اس کرائٹیریا کو پورا کرتے ہیں، یعنی کہ بلو کارڈ آپ لے لیتے ہیں، آپ کو بلو کارڈ مل جاتا ہے، آپ اس کے میٹ کرتے ہیں اس کرائٹیریا کو، تو تب بھی آپ شنگن کے اندر، یورپ کے اندر آ کے ہمیشہ کے لیے سیٹل ہو سکتے ہیں، اور یہاں کی پی آر بھی لے سکتے ہیں، نیشنلٹی بھی لے سکتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے علاوہ جو میں اب طریقہ آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ طریقہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے، کیونکہ اس کے اوپر لک ہے، لک کام کرتی ہے۔ اگر تو آپ لکی ہیں اور آپ اوریجنل ہیں تو تب بھی آپ سیٹل ہو سکتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ بہت سارے لوگ آج سے پہلے یورپ کے اندر لیگل طریقے سے یا لیگل طریقے سے آتے تھے، یعنی کہ ویزے پہ آئے یا بارڈر کراس کر کے آئے تو آ کے اسائلم کیس کرایا جاتا تھا، کراتے تھے بہت سارے لوگ۔ اس ٹائم جو تھا کافی ان کو سپیس مل جاتی تھی، یعنی کہ کیس انہوں نے دے دیا اپنا کہ جی مجھے یہ پرابلم ہے میری ہوم کنٹری میں، تو وہ کیس ان کا چلتا رہتا تھا، ایون کہ وہ 10 سال بھی جو ہے کیس چلتے تھے۔ اس کے بعد جا کے ان کا فیصلہ ہوتا تھا کہ جی ٹھیک ہے، آپ رہنے کے حقدار ہیں، ہم آپ کو رہنے کی اجازت دیتے ہیں۔ اور بہت سارے لوگوں کو یہ بھی کہا جاتا تھا کہ نہیں، آپ کا کیس جو ہے یہ فیک ہے، آپ نہیں رہ سکتے، آپ اتنے دنوں کے اندر ہماری کنٹری چھوڑ دیں۔ ایون ان کو ٹکٹ بھی دیا جاتا تھا، کچھ پیسے بھی دے دیے جاتے تھے، اور کچھ لوگ جو ہیں وہاں سے پھر وہ کنٹری چھوڑ دیتے تھے، کسی دوسری یورپین کنٹری میں جا کے تو دوبارہ سے اپنا جو کیس ہے وہ کرا دیتے تھے۔ بہرحال یہ ایک لمبا پروسیجر ہوتا تھا، تو یہ طریقہ کار تھا۔ لیکن اب کیا ہوا ہے کہ اب جو اسائلم آ کے اپلائی کرتا ہے تو اس کو وہ بہت کوئکلی، جتنی جلدی ہوتا ہے اس کو فارغ کر دیتے ہیں، ہاں یا نہ، مطلب 3 ماہ کے اندر، 4 ماہ کے اندر، 2 ماہ کے اندر، 6 ماہ کے اندر اس کو یا تو رکھ لیتے ہیں، تو یا پھر اگر وہ اس قابل ہے، مطلب کہ اس کا کیس اوریجنل ہے،
اس کو رکھ لیتے ہیں ورنہ اس کو جواب دے دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اب ان کے لیے یورپین کی کوئی کنٹری میں بھی اگر وہ جا کے ازائلم دوبارہ کراتے ہیں تو پھر وہ پکڑے جاتے ہیں، ان کو کوئی گنجائش، کوئی راستہ پھر نہیں ملتا سوائے اس کے کہ ان کو ڈپورٹ کیا جائے۔ بہرحال یہ ایک لیگل طریقہ ہے جو کہ گورنمنٹ اجازت دیتی ہے آپ کو سیٹلمنٹ ہونے کا۔ یہ ویڈیو میں کیوں بنا رہا ہوں یہ بھی ساتھ میں بتاتا چلا جاؤں کہ بہت سارے حضرات جو ہیں ایجنٹ حضرات یا ویزا کنسلٹنٹ مڈل ایسٹ کے اندر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، انڈیا، پاکستان، نیپال، بنگلہ دیش، ان جگہوں پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ سب کو کہتے ہیں جی ہم آپ کو یورپ کا ویزا جو ہے وہ لے دیتے ہیں۔ تو وہ لوگ تیار ہو جاتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے ہمیں یورپ کا ویزا لے دیں، کیونکہ وہ خود تو بالکل نہیں سوچتے کہ ان کے مائنڈ میں یا ان کو یہ سکھایا جاتا ہے، ان کو بتایا جاتا ہے بھی آپ یورپ پہنچ گئے تو سمجھیں آپ کی لائف بن گئی، آپ کے پورے خاندان کی لائف جو ہے وہ بن گئی، تو جو کہ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ وہ تو آپ کو اگر کوئی ایجنٹ یا کوئی ویزا کنسلٹنٹ جو ہے اگر آپ کو وزٹ ویزا لے بھی دیتا ہے، ٹورسٹ ویزا لے بھی دیتا ہے، تو بہت کم شنگن کے اندر ایسی کنٹریز ہیں، چند ایک شنگن کی ایسی کنٹری ہیں جو آپ کو جاب آفر کرتی ہے۔ ہر ایک کنٹری جو ہے آپ کو جاب آفر نہیں کرتی، وہ کہتی بھی آپ آئے ہیں وزٹ ویزے پہ آئے ہیں، آپ وزٹ کریں اور واپس جائیں۔ لیکن ان میں سے ہی چند ایک کنٹریز ایسی ہیں کہ جو اگر آپ جاب کہیں ڈھونڈ لیتے ہیں تو وہ آپ کو جاب آفر دے دیتے ہیں، اور ان میں سے کچھ کنٹری ایسی ہیں کہ جو کہتی ہیں جی ہم آپ کو جاب آفر دیتے ہیں، فیکٹری سے، کمپنی سے آپ کو جاب آفر مل جاتی ہے، تو وہ جاب آفر لے کے آپ اپنی ہوم کنٹری واپس آتے ہیں، وہاں سے پھر آپ کو ورک ویزا جو ہے وہ اسٹیمپ کروانا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہر کنٹری جو ہے آپ کسی بھی کنٹری میں یورپ کی میں آ جائیں گے وزٹ ویزا لے کے تو وہ آپ کو ورک پرمٹ ایشو کر دے گی۔ یہ میں بات ان لوگوں کے لیے کر رہا ہوں جو لوگ اس قسم کے جھانسوں میں آتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے ہم سے اتنا پیسہ وہ جتنا مانگتے ہیں یا آپ اس سے تھوڑا کم کروا کے اس کو پیسہ دے دیتے ہیں۔ نمبر ایک تو وہ آپ کو لگوا کے دیتے ہی نہیں ہے ویزا، اور چلے مان بھی لیتے ہیں اگر کوئی آپ کو لگوا بھی دیتا ہے وزٹ ویزا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ ایک جیسا کہ میں نے بتایا کہ چند ایک کنٹری ہیں، اگر قسمت سے اگر آپ کے پاس کوئی اچھا سکل ہے تو وہ آپ کو جاب آفر دے دیتی ہیں۔ لیکن یہ مت سمجھیے گا کہ وہ کنٹری جو ہیں وہ رچ کنٹری ہیں، جیسا کہ جرمنی ہے، نیدرلینڈ ہے، فرانس ہے، اس قسم سوئٹزرلینڈ ہے، اس قسم کی کنٹریاں جو ہیں آپ کو وہ جاب آفر دیں گی وزٹ ویزے پہ، بالکل نہیں دیتی ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ اکثر میں نے دیکھا ہے بہت ساری لائف پروگرام چل رہے ہوتے ہیں ان لوگوں کے، جس میں وہ کہتے ہیں جی ہم آپ کو وزٹ ویزا لے دیتے ہیں، آپ کا وہ پیسے تو اس وقت نہیں بتاتے آن لائن اس کے اوپر جو ان کی سٹریم چل رہی ہوتی ہے، لائف سٹریم، اس میں پیسہ تو نہیں بتاتے وہ، لیکن اتنا ضرور کہتے ہیں جی کہ ہم آپ کو لے دیں گے گارنٹی کے ساتھ۔ اور گارنٹی کا جو لفظ ہے یہ تو بالکل فضول سا لفظ ہے، گارنٹی تو کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ گارنٹی تو ویزا آفیسر جو ایمبیسی کے اندر بیٹھا ہوا ہے وہ بھی آپ کو اس وقت تک نہیں دیتا یا نہیں دے سکتا، کیونکہ ویزا گرانٹ کرنا ویزا آفیسر کا کام ہے، لیکن اس کے بعد بھی ایک سٹیپ آتا ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا۔ اس کے بعد کون سا سٹیپ آتا ہے؟ اگر آپ کو وہ ویزا دے دیتا ہے ویزا آفیسر، تو آپ جب فلائی کر کے دوسرے ایئرپورٹ پہ اس متعلقہ کنٹری کے اندر پہنچتے ہیں تو پھر باری آتی ہے امیگریشن کی۔ جو امیگریشن آپ کو اسٹیمپ کرتی ہے ان کی تو وہ ان کی مرضی ہوتی ہے کہ اس کو کچھ ان کو کوئی ڈاؤٹ آپ کے اوپر ہو گیا تو وہ آپ کو انٹری نہیں دیں گے۔ تو اس لیے گارنٹی جو ہے ویزا آفیسر بھی نہیں آپ کو دے سکتا۔ تو یہ کس طریقے سے آپ کو گارنٹی دیتی ہیں جی کہ میں 100% گارنٹی دیتا ہوں یا دیتی ہوں، کیونکہ آج کل لیڈیز بھی بہت یہ کام کر رہی ہیں، اور اکثر جو لوگ ہیں وہ زیادہ لیڈیز کے پاس پھنس جاتے ہیں، ان کو پیسے دے دیتے ہیں ان کی بات سن کے، وہ ان کی میٹھی میٹھی باتیں سنتے ہیں، اور یہ ایک انہوں نے بہت بڑا ہتھیار رکھا ہوا ہے، یہ ویزا کنسلٹنٹوں نے یا ایجنٹوں نے عورتوں کو آگے کیا ہوا ہے۔
اور ان کو پتہ ہے کہ یہ کمزوری ہے لوگوں کی کہ عورت جب بھی بات کرے گی، کوئی لیڈیز جو ہے وہ بات کرتی ہے تو اس کی بات کو بڑے غور سے وہ سنتے ہیں مرد حضرات، اور وہ پیسہ اس کو دیتے ہیں نکال کے، اور اس کے بعد جناب وہ آپ ڈھونڈتے رہیں گے وہ لیڈی کہاں گئی اور ویزا کہاں گیا۔ تو ان چیزوں سے آپ نے گریز کرنا ہے۔ وزٹ ویزے پہ آپ کو ہر کنٹری جو ہے وہ ورک ویزا نہیں دیتی، تو ان چیزوں کا آپ نے خیال کرنا ہے۔ یہ جو میں نے چیزیں بتائی ہیں لیگل طریقے سے سیٹلمنٹ، صرف اسی طریقے سے آپ سیٹ ہو سکتے ہیں۔ مطلب وہ فیملی ری یونین میں ہی آ جاتا ہے۔ اگر آپ شادی کرتے ہیں تو یا آپ کی اسپاؤس جو ہے یا آپ کا اسپاؤس جو ہے تو وہاں پہ اگر ابروڈ میں ہے، یورپ کنٹری میں ہے، تو وہ آپ کو ویزا جو ہے، اسپانسر ویزا جو ہے وہ آپ کو سینڈ کرے گا، تو آپ تب وہاں پہ آ کے رہ سکتے ہیں یا رہ سکتی ہیں مکمل طور پہ، یعنی کہ مستقل طور پر ریزیڈنٹ جو ویزا ہے وہ بے شک آپ کو آپ کی ہوم کنٹری سے 1 منتھ کا کیوں نہ ملے، لیکن اس کے اوپر وہ لکھا ہوتا ہے ریزیڈنٹ پرمٹ۔ یہ ذہن میں رہے، اس کے اوپر یہ نہیں ہوتا یہ وزٹ ویزا ہے یا ٹورسٹ ویزا ہے، کوئی ایسی چیز نہیں لکھی ہوتی، ریزیڈنٹ پرمٹ لکھا ہوتا ہے۔ بے شک ویلیڈیٹی اس کے اوپر 1 منتھ کی ہوتی ہے، کیونکہ یہ ویزا پھر اگر وہ لیڈیز ہیں تو اپنے ہسبینڈ، جو اس کا ہسبینڈ ہے جس نے ان کو بھیجا ہے یا اس طریقے سے وہ وہاں پہ گئی ہیں، تو وہ ہسبینڈ جو ہے وہ ساتھ جائے گا، ان کا پاسپورٹ لے کے، اپنی وائف کو بھی ساتھ لے کے جائے گا، تو پھر وہ آگے ان کا ویزا جو ہے وہ سٹیمپ ہوگا۔ اگر تو وہ آلریڈی آن ڈیوٹی ہے، وہ شخص کام کر رہا ہے کوئی، تو رہائش ہے ان کے پاس، تو ان کو سال کا بھی فوری طور پہ مل جاتا ہے، 2 سال کا بھی مل جاتا ہے ویزا۔ اگر وہ کام نہیں کر رہا تو پھر سال کا نہیں، وہ بلکہ 3 منتھ کا ویزا سٹیمپ کر کے یہاں پہ اندر جب وہ آ جائیں گے تو جو امیگریشن آفس ہے وہ ان کو 3 ماہ کا بھی ویزا دے سکتا ہے، آپ انکار نہیں کر سکتے۔ تو مجھے امید ہے کہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، پسند آئی ہو تو اسے لائک اور سبسکرائب کر دیجئے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا خیال رکھیے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں پھر کسی اچھی سی انفارمیشن کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔